سادات اکرام، علماء اہل سنت، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المقيم المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان عظیم کہ خدا نے آج ہمیں اور آپ سب کو اس عظیم الشان محفل میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں سادات اکرام کا نورانی قافلہ جلوہ گر ہے جو ہماری اور آپ کی سرپرستی فرما رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم سادات اکرام کے سائے کو ہمارے سروں پر تعدیل قائم و دائم فرمائے، اور اس عظیم الشان محفل کے فیضان سے اور جس اللہ والی کی چوکھٹ پر ہم حاضر ہیں ان کے فیضان سے خدا ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت عظیم محفل ہے، عظیم الشان انتظام بھی ہے۔ تھوڑا سا اگر شرکت کرنے والے لوگ ذرا سا سیریس ہو جائیں اور ذرا سا وقت اور حالات کے تقاضے کو سمجھیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس جلسے کا رنگ کچھ اور بھی اچھا ہو سکتا ہے، چونکہ حضرت خطاب فرما رہے تھے اس وقت بھی آپ کے یہاں کے لوگوں میں بڑی عجیب سی کشمکش چل رہی تھی، اٹھنا بیٹھنا آنا جانا شور شرابہ آپس میں حجت اور بحث، یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ سمجھنا ایک غوث اعظم کا شہزادہ موجود ہو اور ہماری توجہ اس کی بات پر نہ ہو اور ہم دنیا کی باتوں میں الجھے رہیں، یقیناً یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ اب اللہ نے حضرت کی ذات کو اتنی عزت بخشی ہے، ملک کے کونے کونے میں حضرت علامہ سید مسرور راضی صاحب قبلہ دامت برکاتہ عالیہ کو لوگ سننا چاہتے ہیں اور بڑی محبت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت ہمیشہ یہاں کرم فرماتے ہیں اور اس پورے علاقے کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ خانقاہ شہبازیہ اس عظیم خانقاہ کی سرپرستی پورے بھاگلپور اور بہار پر رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو خانقاہ شہبازیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، حضرت شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ عرس کے موقع پر میری حاضری ہوئی تھی اور مجھے بڑا فیض ملا اس بارگاہ سے، بہت بافیض بارگاہ ہے۔ اللہ ہمیں بار بار اس دیار اور چوکھٹ کی غلامی اور حاضری نصیب فرمائے۔ تو آپ
سب تیار ہیں سننے کے لیے؟ میں بات آگے بڑھاؤں کیونکہ اب تک بہت مجمع منتشر رہا حقیقت میں، تو آپ کوشش کیجیے گا کہ تھوڑی دیر جب بیان ہو تو ذرا سنجیدگی کے ساتھ کچھ سنیے گا، کچھ سمجھیے گا۔ مجمع میں آپ کے وہ بیداری نہیں ہے جو اتنے بڑے مجمع میں ہونی چاہیے، اور آپ کو تو کسی چیز کا ڈر اور خوف ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کوئی لاوارث اور یتیم نہیں ہیں۔ خانقاہ شہبازیہ کا جن کے سروں پر دست شفقت ہو، وہ لوگ کوئی لاوارث یتیم تو ہے نہیں الحمدللہ۔ اتنی بڑی ذات کی سرپرستی میں آپ رہتے ہیں، اس لیے موجودہ دور اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے ذرا بولنے لگیں۔ موجودہ دور میں دنیا یہی چاہتی ہے کلمہ پڑھنے والے خاموش ہو جائیں، ہماری زبانیں بند ہو جائیں، ہماری زبان سے ایک جملہ نہ نکلے، ہم ظلم سہتے رہیں، خاموش رہیں، ہم پر ظلم کیا جاتا رہے، ہم خاموش رہیں، ہم اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کریں، خاموش رہیں۔ دنیا یہی چاہتی ہے، اور کلمہ پڑھنے والے موجودہ دور میں ایسا کر بھی رہے ہیں، ہر جگہ خاموش ہیں۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے، میری قوم کے جوانوں کو جہاں بولنا چاہیے ہوتا ہے وہاں بولتے نہیں ہیں، جہاں خاموش رہنا ہوتا ہے وہاں بولنے کی عادت بنا لی ہے۔ اسی لیے ملک کے کونے کونے میں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے اس قوم کو۔ یاد رکھیے گا، یہ جو لفظ سلے ہوئے آپ کے ہیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حالات بدل رہے ہیں، حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ میرے ساتھ بولیں گے سب مل کر، آگے سے پیچھے تک ایک بار نعرہ لگائیے ہاتھ اٹھا کر۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، نہیں آپ کے مجمع میں دم نہیں ہے۔ لبیک کا نعرہ ایسا نہیں لگتا ہے۔ لبیک کا نعرہ لگانا ہو تو ویل چیئر پر بیٹھنے والے علامہ خادم حسین رضوی کی طرح لگایا کرو، ویل چیئر پر بیٹھنے والے اس مرد قلندر کی طرح نعرہ لگایا کرو جس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں رات کے اندھیرے میں پوری دنیا سے خطاب کر کے کہا تھا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ لبیک کا نعرہ اتنی خاموشی کے ساتھ نہیں لگتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں، یہ لبیک کا نعرہ ہی تو ہے جس نے ہزاروں کی نیند حرام کر دی ہے، یہ لبیک کا نعرہ ہی تو ہے اسلام کے دشمنوں کے کلیجے دہل رہے ہیں، یہ لبیک کا نعرہ ہی تو ہے لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، یہ لبیک کا نعرہ ہی تو ہے جس نے میری مردہ قوم کو زندہ کر دیا ہے، یہ لبیک کا نعرہ ہی تو ہے جس نے جوانوں کے مزاج میں سور پھونک دیا ہے، یہ لبیک کا نعرہ ہی تو ہے جس سے دنیا آج ڈرتی ہے، یہ لبیک کا نعرہ ہی تو ہے جس سے دنیا خوف کرتی ہے، یہ لبیک کا نعرہ ہی تو ہے۔ جب علامہ مفتی سلمان ازہری نے لگایا تھا تو لوگ بے چین و بے قرار ہو گئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو ہندوستان کے جوان لبیک کا نعرہ لگاتے لگاتے جاگ جائیں، اور جب جاگ جائیں تو اپنے حقوق کا مطالبہ کریں۔ مگر سلام پیش کیجئے اس مرد قلندر کو دنیا جسے سلمان ازہری کہتی ہے، اس نے نعرہ لگا کے پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا، محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے، عزیزوں ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے، قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے۔ جب لبیک کا نعرہ لگے تو دونوں ہاتھ اٹھنا چاہیے۔
ہر شخص کی زبان کھلنی چاہیے، کوئی فرض و واجب نہیں ہے، نہ لگائیے، اور جب لگانا چاہتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کے لگائیے۔ دنیا یہ دیکھ رہی ہے موجودہ دور میں کسی انسان کو ایک تھپڑ مارا گیا تو یہ ایک تھپڑ نہیں ہے، یہ ایک تھپڑ نہیں ہے، پوری قوم مسلم کو چیک کیا جا رہا ہے یہ قوم زندہ ہے یا مردہ ہو چکی ہے، یہ قوم ظلم کے خلاف کھڑی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ قوم ظلم کے خلاف بولے گی یا نہیں بولے گی، یہ قوم ظالموں کے خلاف کھڑی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا، جب اٹھنے کی بات آئے تو اٹھنے کی کوشش کیا کریں، اور جب بیٹھنے کا موقع ہو تو بیٹھنے کی عادت جو ہے ڈال لیں، الٹا نہ کریں، اس لیے کہ کسی سمجھدار نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ افسوس ہندوستان کے کونے کونے پر ملک کے حالات اس بات کا تقاضا کر رہی ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے آپسی اختلافات کو ختم کر کے حضور حافظ ملت کے اس پیغام پر عمل کریں۔ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے، مگر آج میری قوم کے اندر دیکھ لیجئے بٹوارا کتنا ہے، ذات کے نام پر بربادی ہے، چہرے کے نام پر بربادی ہے، غریبی اور امیری کے نام پر اختلاف ہے، گورے اور کالے کے نام پر اختلاف ہے، اونچی ذات اور نیچی ذات کے نام پر اختلاف ہے، کوئی کسی کے قریب بیٹھنا نہیں چاہتا، یہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ امیر ہیں، یہ غریب ہیں، یہ گورے ہیں، یہ کالے ہیں، اسی بنیاد پر قوم میں باضابطہ ہزاروں فرقے بنا دیے گئے۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نہ بات۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے تمہاری دولت دیکھی جائے گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ چہروں کو دیکھتا ہے، خدا کی نظر تو تمہارے دل پر رہتی ہے۔ کہاں؟ دل پر۔ آج حالات جانتا ہوں ملک کے کیا ہے، میرے پاس کوئی چٹکلا نہیں ہے، کوئی لطیفہ نہیں ہے آپ کو سنانے کے لیے، نہ میرے پاس ایک منٹ کا وقت ہے آپ سے یہ کہنے کے لیے آپ سبحان اللہ کہیے، ماشاء اللہ کہیے، میں اپنا کام کروں گا، آپ بولیں نہ بولیں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں دور تقاضا کر رہا ہے کہ آپ بولنا شروع کر دیں، زمانہ تقاضا کر رہا ہے کہ آپ صاحب زبان ہو جائیں، ماحول تقاضا کر رہا ہے آپ بولنے لگیں۔ آپ کو معلوم ہے آج ہمیں زمین پر چلنے کا سلیقہ کون سکھا رہا ہے؟ جنہیں زمین پر چلنے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، جنہیں لباس پہننے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، جنہیں کھانا کھانے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، جنہیں کرسی پر بیٹھنے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، مگر ہم یہ ساری چیزیں سکھانے کے بعد جب خاموش ہو گئے تو حال یہ ہوا دنیا ہمیں سکھانے لگی ہے۔ بڑی محبت کے ساتھ کہیے میری انداز زندگی کو دیکھ کر دھوکے میں مت آئیے، گھبراہٹ اور پریشانی کے دور سے مت گزریے۔ ہمیں سکھانے والوں یاد رکھو تم ہمیں سکھانے میں لگے ہو جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے، جنہیں زمین پہ چلنے کا سلیقہ ہم نے سکھایا آج وہ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اس بنیاد پر چونکہ ہماری زبان بند ہو گئی، ہم خاموش ہو گئے، جہاں بولنا تھا وہاں نہیں بولے، جہاں نہیں بولنا تھا وہاں بولے ہیں۔ مسلمان جانتے ہو آج کہاں بول رہے؟ قوم مسلم میں ہماری 5000 کی آبادی اگر کسی علاقے کی ہے تو ہر گھر میں ایک نیتا کیا ہے؟ ہر گھر میں ایک نیتا ہے، کوئی کسی کو ماننے کے لیے راضی نہیں، کوئی کسی کی اتباع کے لیے راضی نہیں، کوئی کسی کو لیڈر ماننے کے لیے راضی نہیں، کوئی کسی کو قائد ماننے کے لیے راضی نہیں۔ میں آپ کو بتا دوں سب بڑے مت بنیے، کسی ایک کو مل کر بڑا بنا دیجیے۔
سب نیتا بنیں گے، یقین جانیے کوئی منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو نیتا سمجھنے لگیں، زبردستی بڑے بن جائیں، خود ساختہ منصب پر بیٹھ کر جو ہے فخر کرنے لگیں۔ یاد رکھیے گا بڑا وہی ہوتا ہے جسے اللہ بڑا بناتا ہے، عزت دار وہی ہوتا ہے جسے عزت عطا خدا فرماتا ہے۔ زبردستی منصب کھینچ لینے سے یا منصب پر ڈاکہ ڈالنے سے کوئی بڑا نہیں بنتا۔ آج ہماری قوم میں دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں، ہر شخص اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو نیتا سمجھتا ہے۔ کیا کام ہے؟ کسی بڑے نیتا کے پان لا کے دیتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو نیتا سمجھ رہے ہیں، لا کے ہوٹل سے چائے دیتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو نیتا سمجھ رہے ہیں۔ یقین جانیے ہماری قوم کا کسی بھی دور میں یہ معیار نہیں تھا، کلمہ پڑھنے والوں کا کسی بھی دور میں یہ انداز نہیں تھا، کلمہ پڑھنے والوں کا کسی بھی دور میں یہ طرز نہیں تھا۔ تمہیں انداز بھی نہیں، اپنے آبا و اجداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ ڈاکٹر اقبال نے کلمہ پڑھنے والے جوانوں کو یاد دلائی اور کہا تمہارے آبا و اجداد کی تاریخ کیا ہے؟ اے میری قوم کے جوانوں یاد رکھو تمہاری تاریخ یہ تھی، ڈھل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، میرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ہماری تاریخ تھی، کسی اور کی نہیں، لیکن آج کوئی کسی کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہے، سب اپنے آپ میں بڑے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، میں آپ سے کہوں موجودہ دور میں آپ کا سیاسی لیڈر کون ہے تو آپ کو سوچنا پڑے گا جواب دینے سے پہلے۔ کیوں؟ آزادی کے بعد سے لے کر آج تک ان 70-75 سالوں میں میری قوم نے اس حوالے سے سوچا کیوں نہیں کہ ہماری بھی سیاسی قیادت ہے۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ سیاسی قیادت ہوتی تو مسجدیں محفوظ ہوتی، سیاسی قیادت ہوتی تو مدرسے محفوظ ہوتے، سیاسی قیادت ہوتی تو خانقاہیں محفوظ ہوتی، سیاسی قیادت ہوتی تو ہمارے علماء جیل میں نہ ڈال دیے جاتے، سیاسی قیادت ہوتی تو آج قوم مسلم کا ایک ہیرا مفتی سلمان اظہری کی شکل میں 10 مہینے جیل کے اندر نہ رہتا۔ آج تک میری قوم نے اپنے مزاج کو غلامی سے باہر نہ نکالا۔ اے میری قوم کے غیرت مند جوانوں یاد رکھنا، خدا نے تمہیں غلامی کے لیے نہیں قیادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قائد بنو۔ مارحرہ مطہرہ سے سید العلماء نے فرمایا کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ خدا نے ہمیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا، قیادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قائد بنو۔ آج ہمارے یہاں جانتے ہو کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے، ہمارے آستینوں میں سانپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے آستینوں میں سانپ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں میری زبان میں قوم کا دلال کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قوم کا دلال۔ پکڑوانا بھی ان کا کام ہے، چھڑانا بھی ان کا کام ہے، لسٹ بنا کے دینا بھی ان کا کام ہے، پیسے فکس کرنا کرانا بھی ان کا نام ہے، رات کے اندھیرے میں توڑ بٹے کرانا بھی ان کا نام ہے، آدھے اپنی جیب میں رکھنا اور آدھے آگے بڑھا دینا بھی ان کا کام ہے، اور صبح کے اجالے میں آ کے کہتے ہیں ہم قوم کے نیتا، ہم نے چھڑایا۔ تمہاری کیا اوقات ہے تم چھڑا دو، چھڑانے والی ذات اللہ کی۔ آج میری قوم میں دلال پیدا ہو گئے، صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، صرف ناموری کے لیے، دنیا کے چند کھوٹے سکوں کے لیے، دنیا کے چند روپیوں کے لیے اپنی ہی قوم کا نقصان کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں ملک کے کونے کونے میں جب کوئی بات ہوتی ہے تو میری قوم کے جوانوں کی لسٹ بنا کے تھانے میں آلریڈی پہلے سے پیش کر دی جاتی ہے۔ کیا بات ہے، ہمارے جوانوں کا کردار اتنا برا نہیں تھا جتنا دنیا نے آج پیش کر دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، دنیا یہ کہتی ہے اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے، میں کہتا ہوں ہاں ہاں، اسلام تلوار
اللہ کے رسول کی تلوار تھی، جو ایک طرف میرے نبی سے ملتا تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ کسی بھی دور میں کلمہ پڑھنے والوں کو غیروں سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان ان آستینوں کے سانپوں سے ہوا۔ غیروں سے اتنا نقصان نہیں ہوا کبھی جتنا اپنوں سے ہوا، جنہیں ہم اپنا سمجھتے ہیں، جو کہ جنہیں اپنا سمجھتے ہیں ان سے بے فکر ہوتے ہیں، جنہیں اپنا سمجھتے ہیں ان سے مطمئن ہوتے ہیں، اور یہ اندازہ نہیں کہ یہ سانپ کی طرح کب ڈس لیں۔ یاد رکھیے گا، جو قوم کی دلالی اور مخبری کر رہی ہے اور یہ سوچ رہے نہیں صاحب مصیبت کا وقت آئے گا تو میں محفوظ رہوں گا، نہیں، ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ مسلمان یہ بھول گئے ہیں، مسلمان آج کی تاریخ میں نعرہ لگاتے ہیں ہم ہندوستان کی سرزمین پر رہتے ہیں، ہم ہندوستان کے وفادار ہیں، ہم ہندوستان کے وفادار ہیں، ہم ہندوستان کے وفادار ہیں۔ میں نے کہا 2024 ہے، ذرا اپنے نعرے میں اور اضافہ کیجئے، مسلمان وفادار بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، اور اس ملک میں برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ میری قوم یہ بھولی ہوئی ہے، ہم نے یہ نعرہ نہیں لگایا برابر کے حصے دار بھی ہیں، تو لوگ ہمیں کہنے لگے نماز پڑھنا ہے فلاں جگہ چلے جاؤ، یہ کرنا ہے فلاں شہر چلے جاؤ، یہ کرنا ہے فلاں جگہ چلے جاؤ۔ یاد رکھیے گا، ہم تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے۔ اس عارضی منصب پر اترائیے نہیں، اس عارضی منصب پر اترائیے نہیں، بہت سمجھداری کے ساتھ کہا، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں ذاتی مقام تھوڑی ہے، دولت آتی ہے جاتی ہے، شہرت آتی ہے جاتی ہے، منصب آتا ہے جاتا ہے، پاور آتا ہے جاتا ہے، مقام آتا ہے جاتا ہے، ہر عروج کو زوال ہے، ہر بلندی کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ تم نے دیکھا نہیں، قارون کا دور آیا ختم ہو گیا، نمرود کا دور آیا ختم ہو گیا، حامان کا دور آیا ختم ہو گیا، فرعون کا دور آیا ختم ہو گیا، شداد کا دور آیا ختم ہو گیا۔ دیکھ لینا اللہ کی عزت کی قسم، جو آج ظلم اٹھا رہے ہیں وقت بتا دے گا، باقی رہنے والی اگر کوئی ذات ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے، باقی رہنے والی کوئی قوم ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والی قوم مسلم ہے۔ دیکھ لینا وہ دن آئے گا، اور ہم تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم ہیں تو دنیا ہے، ہم ہیں تو دنیا ہے، ہم نہیں ہوں گے تو یہ دنیا نہیں ہوگی، ہم ہیں تو دنیا ہے، ہم نہیں ہوں گے تو یہ دنیا نہیں ہوگی، اسی دن قیامت آ جائے۔ ہمارا وجود ہے تو یہ دنیا ہے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں حضرت کیا کریں، حالات اچھے نہیں ہیں، ہر جگہ ہماری بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر ہماری بات، الیکٹرانک میڈیا پر ہماری بات، پرنٹ میڈیا پر ہماری بات، چینل پر ہماری بات، ڈیبیٹس میں ہمارے مسئلے، کبھی نماز کبھی طلاق، کبھی خلا، کبھی علماء کبھی نماز، ہر جگہ ذکر ہمارا ہی ہے، ہر جگہ بات ہماری ہے۔ میں اپنے جوانوں کہتا ہوں، جوانوں تسلی رکھو، بات ہماری ہوتی ہے تو ہونے دو، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، ورنہ ہماری تاریخ یہ رہی ہے باطل سے دب
چکا ہے تو انتہا ہمارا مغرب کی وادیوں سے گونجی ازا ہماری رکنا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا اے آبرود گنگا وہ دن ہے آپ تجھ کو اترا تیرے کنارے جب جاروا یہ کسی اور کی نہیں ہماری تاریخ ہے پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں ارے ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے یاد رکھنا کلمہ پڑھنے والے کسی بھی دور میں بزدل نہیں تھے کسی بھی دور میں کلمہ پڑھنے والے بزدل نہیں یہ تو موجودہ دور کا عالمیہ ہے کہ میری قوم کو جہاں بولنا چاہیے قوم وہاں خاموش رہتی ہے آپ کو یاد نہیں جو لوگ ہمیں آنکھیں دکھانے کا کام کر رہے ہیں بتائیے اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے ہی ایک عالم علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تب جا کے ملک آزاد ہوا ہمارے عالم نے علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا جزیرے انڈمان نکوبار لے گئے کالے پانی کی سزا دی مرنے سے پہلے ایک انگریز آفیسر آیا علامہ فضل حق خیر آبادی کے پاس اور کہا مولانا اب بھی وقت ہے جو انگریزوں کے خلاف آپ نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے اس فتوے کو واپس لے لیجئے فتوے کو واپس آپ لے لیں گے آپ کی جان بخش دی جائے گی علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس انگریز آفیسر کے چہرے پہ تھوک دیا اور کہا ظالم تو فتویٰ واپس لینے کی بات کرتا ہے ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں ہمارے قلم سے جو فتوے نکلتے ہیں حکومتیں بدل جاتی ہیں فتوے نہیں بدلتے ہیں سرکاریں بدل جاتی ہیں فتوے نہیں بدلتے ہیں وقت بدل جاتا ہے مگر فتوے نہیں بدلتے ہیں تم نے دیکھا نہیں اشفاق اللہ خان جو اس ملک کی آزادی میں مہم چلا رہے تھے ملک کے کونے کونے میں انگریزوں نے انہیں گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد استری کو گرم کیا ان کے جسم پر لگایا جب گرم استری ان کے جسم پر لگائی گئی ہے جسم کی کھال جل گئی کھال جل جانے کے بعد جلی ہوئی کھال پر نمک لگایا گیا اندازہ لگائیے کتنی تکلیف ہوگی ان سے کہا گیا اشفاق اللہ خان وقت اب بھی ہے پیچھے ہٹ جاؤ انگریزوں کے خلاف مہم نہ چلاؤ اس عالم میں بھی اشفاق اللہ خان نے کہا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے کون علامہ سید کفایت علی کافی دنیا اس کے شجرے پر غور کرتی ہے کیا بات ہے ملک کی آزادی میں ڈرتا نہیں ہے ڈرتا نہیں ہے دوڑتا چاہ رہا ہے ملک کے کونے کونے میں ملک کی آزادی کے لیے مہم چلانے والا ایک ہیرو دنیا جسے سید کفایت علی کافی کہتی ہے ذرا اس کا شجرہ تلاش کیجئے کیا بات ہے ایسا لگتا ہے جتنے بہادر ہیں فیملی بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے اس لیے بندہ ڈرتا نہیں ہے شجرہ تلاش کیجئے علامہ سید کفایت علی کافی کا تو آپ کربلا پہنچ جائیں گے کیونکہ علامہ سید کفایت علی کافی کا شجرہ آقا حسین سے ملتا ہے ہم سمجھ گئے اب یہ ڈریں گے نہیں اب یہ دبیں گے نہیں اب یہ چھپیں گے نہیں اب یہ رکیں گے نہیں گرفتار کیا ملک کی آزادی کے وقت انگریزوں نے اور کہا غدار ہے انہوں نے مہم چلائی تھی پھانسی دی جائے گی مراد آباد کے چوراہے پر رمضان کا مہینہ آیا رمضان کے مہینے میں 27 رمضان کو حضرت علامہ سید کفایت علی کافی کی پھانسی کا اعلان کیا گیا روڈ پر چوراہے پر
آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی یہی ہو رہا ہے، کسی ایک کے ساتھ اتنی سختی کی جائے کہ بولنے والے سارے خاموش ہو جائیں، کسی ایک کو ٹارگیٹ کیا جائے کہ بولنے والے خاموش ہو جائیں۔ میں تو آج بڑے فخر کے ساتھ ملک کے کونے کونے میں کہتا ہوں، میرے حضور کی عزت پر جو کتے بھونک رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ نہیں صاحب کوئی بولنے والا نہیں ہے، کیونکہ شیر تھوڑے دن کے لیے اندر چلا گیا تھا تو کتے بھونکنے لگے تھے، میں نے کہا یاد رکھنا اب تمہاری زبانوں پر پابندی لگانے والا شیر ہمارا جیل سے باہر آ گیا ہے۔ ذرا جملے بولنے میں احتیاط کرنا، تمہیں اندازہ نہیں ہے تم نے کس کے لیے زبان کھولی ہے۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا مدینے والے مصطفیٰ سے رشتہ یہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، قوت عشق سے ہر قصد کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ علامہ سید کفایت علی کافی کو مراد آباد کے چوراہے پر لائے، پھانسی دی جائے گی، گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا، 27 رمضان ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، روزے کی حالت سے ہے، پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالنے کے بعد کا مولانا کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید وہ یہ تمنا کرتا کہ اپنے والدین سے ملوں، بیوی بچوں سے ملاقات کرتا جاؤں دنیا سے، مگر عاشق تو عاشق ہی ہوتے ہیں، دیوانے تو دیوانے ہی ہوتے ہیں، فدائی تو فدائی ہوتے ہیں، جاباز تو جاباز ہی ہوتے ہیں، ہیرے تو ہیرے ہی ہوتے ہیں۔ علامہ سید کفایت علی کافی نے گلے میں پھانسی کا پھندا پڑا ہے، آخری خواہش ہو تو بیان کرو۔ علامہ سید کفایت علی کافی نے کہا میری آخری خواہش جاننا چاہتے ہو تو سنو، کوئی گل باقی رہے گا، نیک چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی کم کا چچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کو معلوم ہے ہماری تاریخ میں ہمارے پاس کوئی ایک بھی بزدل نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ زیادہ تیز تو نہیں بول رہا میں؟ ہاتھ اٹھائیے، سب کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہماری تاریخ میں ایک بھی بزدل نہیں۔ مجھے یاد آئی بات، صدام حسین کو جب پھانسی دی گئی تھی، کسے؟ صدام حسین کو جب پھانسی دی گئی، دسمبر کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، تو کہا کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو۔ تو اس بندے نے کہا میرا کوٹ میرے جسم پر پہنا دیا جائے۔ تو لوگوں کے ذہن میں خیال آیا کیا انسان ہے یہ، پھانسی کا پھندا اسے گلے میں ڈالا جا رہا ہے، پھر بھی نوابی نہ گئی، کوٹ پہنا دیا جائے، مرتے مرتے کوٹ پہن کے کیا کریں گے؟ اس نے کہا دراصل سردی کا موسم ہے، میرا جسم کانپ رہا ہے، مجھے پھانسی دی جائے گی، ایسا نہ ہو میرا جسم سردی کی وجہ سے کانپ رہا ہو اور دنیا یہ سمجھے کہ صدام حسین پھانسی کے ڈر سے اس کے جسم پر لرزہ طاری ہے، مجھے کوٹ پہنا دو، میں دنیا سے اس عالم میں جانا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کی بزدل قوم جان لے محمد کے غلام ڈرتے نہیں ہیں، دنیا سے جاتے ہیں تو یہ کہہ کے جاتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔
میری قوم کے جوان تو آج جانے کسے کسے فالو کرتے ہیں، فلاں ہیرو فلاں ہیرو فلاں ہیرو، ناچنے گانے والے کمر مٹکانے والے ہیرو نہیں، یہ زیرو ہیں۔ ہیرو ایسے نہیں ہوتے، ہیرو دیکھنا ہے تو صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، ہیرو دیکھنا ہے تو محمد بن قاسم کو دیکھو، ہیرو دیکھنا ہے تو ٹیپو سلطان کو دیکھو، ہیرو دیکھنا ہے تو اردول غازی کو دیکھو، ہیرو دیکھنا ہے تو عثمان غازی کو دیکھو، ہیرو دیکھنا ہے اللہ اکبر تو بہادر شاہ ظفر کو دیکھو، ہیرو دیکھنا ہے تو خادم حسین رضوی کو دیکھو، ہیرو دیکھنا ہے تو سلمان اظہری کو دیکھو، ہیرو دیکھنا ہے تو حضرت شہباز محمد بھاگل پوری علیہ الرحمہ کو دیکھو۔ ہمارے ہیرو ہمارے آئیڈیل وہ ہیں جنہوں نے ہمارا رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے جوڑا ہے۔ یہ ناچنے والے گانے والے نہ کبھی ہیرو تھے، نہ آج ہے، نہ قیامت تک ہیرو ہو سکتے ہیں۔ میری قوم کے موجودہ دور میں 17 سال کے جوان شراب کے ٹھیکے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں آؤ دیکھو 17 سال کا ایک جوان جس نے سندھ و ہند پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، دنیا اسی کو محمد بن قاسم کہتی ہے۔ ہمارے ہیرو کون ہے؟ ٹیپو سلطان۔ کون؟ ذرا زور سے، آپ ڈر رہے ہیں؟ آواز نہیں آئی آپ کی مجھے؟ ڈر رہے ہیں آپ؟ تو اب میرے ساتھ بولنا شروع کیجئے، کیا نام ہے؟ ٹیپو کا نام آتا ہے تو حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، ٹیپو کا نام آتا ہے ٹیپو سلطان کا مردہ زمین زندہ ہو جاتے ہیں، گری ہوئی قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں میدان میں۔ جانتے ہو کچھ لوگوں نے مخبری کی آیا ملک کی آزادی کا وقت، اور اس کے بعد جا کے انگریز ٹیپو سلطان کے محل میں داخل ہوئے، اور وہی دلالی کرنے والے دلال آئے ٹیپو سلطان کے پاس اور کہا جناب انگریز محل میں داخل ہو گئے ہیں، اب جان بچانا مشکل ہے، اب ہماری آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے آپ اپنی تلوار کو انگریزوں کے قدموں میں اپنی طرف سے ہی ڈال دیجئے، شاید انہیں رحم آ جائے اور تمہاری جان بخش دے۔ ٹیپو سلطان نے تاریخی جملہ کہا، اے میری قوم کے بزدلو یاد رکھو ٹیپو سلطان وہ ہے کہ اس کی ماں نے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا، بغیر وضو کے کبھی دودھ نہ پلایا۔ پوری دنیا کے اندر سنہرے حرفوں سے یہ جملہ لکھا ہوا ہے جو تاریخ میں آج سلطان نے بولا تھا۔ اس نے کہا تھا شیر کی ایک لمحے کی زندگی تیتر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو جان دے سکتا ہے، کسی غیر کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکا سکتا۔ یہ ہیرو ہمارے پاس ہیں، یہ لیڈر ہمارے پاس ہیں، یہ قائد ہمارے پاس ہیں۔ اے میری قوم کے ڈرنے والے لوگوں حوصلے بحال کرو، یہ ہماری شان ہے۔ ہم میدان میں جا کے واپس آتے ہیں تو غازی کہلاتے ہیں، اور واپس نہیں آتے ہیں تو اللہ ہمیں شہادت کا مرتبہ دیتا ہے اور ہماری زندگی کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ کون؟ بہادر شاہ ظفر۔ رنگون کی جیل میں ان کے شہزادوں کے کٹے ہوئے سر پیش کیے گئے۔ انگریزوں نے آ کے کہا دمدمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی۔ اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ تو ایسے عالم میں بہادر شاہ ظفر نے کہا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان۔ یہ کسی اور کی نہیں، ہماری تاریخ ہے، حضور کے غلاموں کی تاریخ ہے۔ اور آگے بڑھئے، دنیا جسے صلاح الدین ایوبی کہتی ہے۔ کون صلاح الدین ایوبی؟ صلاح الدین ایوبی غوث اعظم کے مرید کا نام ہے۔ کون؟ بہت سارے لوگ نہیں جانتے اس بات کو۔ صلاح الدین ایوبی غوث اعظم کے مرید کا نام ہے، کیونکہ جب ہم نے اتنا بڑا کارنامہ دیکھا تو ہم سمجھ گئے جس کے سر پر اللہ والے کا ہاتھ نہ ہو وہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دے ہی نہیں سکتا ہے۔ بچپن کے زمانے میں میرے غوث اعظم نے حضرت صلاح الدین ایوبی کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی، جا اللہ تیری حفاظت فرمائے اور تجھ سے بہت بڑا کام لے۔ اور کتنا بڑا کام لیا، ایک لشکر جرار کو لے جانے کے بعد
مسجد اقصی کے سامنے صلاح الدین ایوبی کھڑے ہو گئے. یہودی دیکھ رہے ہیں لشکر ہماری تعداد کی وجہ سے بھاگ جائے گا, مگر صلاح الدین ایوبی نے اعلان کیا ہم اپنے گھروں سے سر پہ کفن باندھ کے نکلتے ہیں, بھاگنے والے نہیں ہیں. ہمارا حال یہ ہے جب اسلام کا جھنڈا لے کے نکلتے ہیں تو کلمہ پڑھنے والے کا قدم یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے. کون صلاح الدین ایوبی جس نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں, جو مسجد اقصی کے در و دیوار کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے. میں اور بتانے لگوں, تاریخ ہمارے ہیرو سے خالی نہیں ہے. آج کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے علماء کرام کئی شہروں میں علاقوں میں ہم لوگ تقریر کرنے جاتے ہیں, شکایت کرتے ہیں, کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیا حال آج نوجوانوں کا مزاج بن گیا کہ جمعے کی نماز 1:30 بجے ہوتی ہے تو ہمارے تمام جوان گھڑی دیکھتے رہتے ہیں. جب خطبے کا وقت ہوتا ہے تو 1:30 بجے ہی آتے ہیں, سننے ہی نہیں آتے بیان. میں نے کہا حضرت بڑی معذرت کے ساتھ جب آپ نے بات شروع کی ہی ہے تو ذرا کڑوا سچ بھی سن لیجیے. کیا سنے وہ 50 سال سے فضیلت اور کرامت سنتے سنتے پریشان ہو گئے. وہی باتیں, وہی جملے, وہی انداز, وہی فضیلتیں, وہی کرامتیں, وہی ٹائم پاس. نہیں, یہ چاہتے ہیں میری قوم کے جوان جمعے کے دن جمعے کی اذان سے پہلے پہلی صف میں آ کر بیٹھ جائیں تو اگلے جمعے کے لیے ایک جمعہ پہلے ہی اعلان کر دیجئے اے میری قوم کے جوانوں, اگلے جمعے کو ہماری مسجد میں بیان صلاح الدین ایوبی پر ہوگا, دیکھ لینا کوئی صف خالی نہیں بچے گی. ایک جمعہ پہلے ہی اعلان کیجئے اگلے جمعے کو بیان ہماری مسجد میں ٹیپو سلطان کی سیرت پر ہوگا, ایک صف بھی خالی نہیں بچے گی. اس لیے میری قوم کے جوان موجودہ دور میں بزدلی نہیں قیادت چاہتے ہیں. قیادت بزدلی نہیں چاہتے, قیادت چاہتے ہیں, قیادت. اور علم یہ ہے موجودہ دور میں کہ ہمارے سروں پر جن کی سرپرستیاں ہیں, آج آپ دیکھ لیجیے ناموس رسالت کا مسئلہ ہو. ابھی تھوڑے سے زمانے پہلے کی بات ہے, ناموس رسالت کی جب بات آئی الگ الگ شہروں میں نوجوان جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد اپنے علاقے کے کسی بڑے ذمہ دار کے پاس گئے. صاحب ناموس رسالت کا مسئلہ ہے, ہمیں اٹھنا چاہیے, کچھ تو کرنا چاہیے. قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انہیں یہ کہہ کر ڈرا کے بٹھا دیا گیا حالات اچھے نہیں ہیں. کیا حالات اچھے نہیں ہیں؟ تمہاری شادی کے لیے حالات اچھے ہیں, تمہارے ولیمے کے لیے حالات اچھے ہیں, تمہارے عقیقے کے لیے حالات اچھے ہیں, تمہاری عیاشیوں کے لیے حالات اچھے ہیں. ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو ہمارے اپنے لوگ ڈرا کے بٹھا دیتے ہیں جوانوں کو, حالات اچھے نہیں ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے لیے حالات اچھے کب تھے؟ 1500 سال کا زمانہ مکمل ہونے والا ہے. ہر زمانے میں ہمارے لیے حالات ایسے ہی تھے, مگر مصطفیٰ جان رحمت کے غلام کبھی حالات کے حساب سے نہیں چلتے ہیں بلکہ زمانے کے حالات مصطفیٰ کے غلاموں کے اعتبار سے چلتے ہیں. تم حالات کی بات کرتے ہو. ہماری تاریخ بدر میں ہم 313 تھے, جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ. آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی. 313 جب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حضور کے ساتھ تھے. جانتے ہو آج سب کچھ ہے ہمارے پاس. بدر کے میدان میں 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل کا پتہ پوچھ لیا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے. وہ حیران آ گئے, چھوٹے چھوٹے 2 بچے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا پتہ پوچھ رہے, کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا تھا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. ہم قسم کھا کے گھر سے نکلے ہیں یا تو یہ گستاخ رسول دنیا میں زندہ رہے گا یا ہم زندہ رہیں گے. دشمنی ہماری کوئی نہیں, دشمنی یہ ہے کہ یہ مصطفیٰ کو گالی دیتا ہے. کہاں ہے آج وہ مزاج حضور کے غلاموں؟ کہاں ہے وہ اسلامی شان و شوکت میری قوم کے جوانوں میں؟ میری قوم کے جوان نعرہ تو آج ضرور لگا رہے ہیں لبیک
اللہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں آپ کے نام پر، آپ کے حکم پر، آپ کی غلامی میں، مگر یاد رکھیے گا یہ حاضری صرف زبانی ہے، آپ کی زبانی پریکٹیکل نہیں ہے، یہ زبانی حاضری لگا رہے ہیں آپ، زبانی یا رسول اللہ حاضر ہیں صرف زبان سے، عمل سے نہیں، پریکٹیکل نہیں، اور زبانی طور پر حاضری لگاتے رہیں گے۔ یاد رکھیے گا کبھی حالات نہیں بدلیں گے، کبھی ماحول بہتر نہیں ہوگا، کبھی اچھی کارکردگی نہیں ہوگی، کبھی اچھی قیادت پیدا نہیں ہوگی۔ موجودہ دور اس بات کا تقاضا کرتا نہیں قوم مسلم کے اندر قیادت ہو۔ ہمارے یہاں کوئی کسی کو ماننے کے لیے راضی نہیں، کوئی کسی کو ماننے کے لیے راضی نہیں۔ ہر شخص اپنے آپ میں بڑا ہے، ہر شخص اپنے آپ میں نیتا ہے، ہر شخص اپنے آپ میں لیڈر ہے۔ ایک مٹنے والی قوم کا انداز یہی ہوتا ہے، ایک فنا ہو جانے والی قوم کا انداز یہی ہوتا ہے، ایک ناپید ہونے والی قوم کا انداز یہی ہوتا ہے، وہ کسی کو آپس میں لیڈر نہیں مانتے، ہر شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ یاد رکھیے گا دور اس بات کا تقاضا کر رہا ہے جس کے اندر قیادت کی صلاحیت ہو اسے قائد مان لیجیے۔ کورس نہیں ہوتا ہے اس کا کہ صاحب کسی جگہ جا کے آپ ڈپلومہ کر کے آ گئے، 6 مہینے کا اور قائد بن گئے، کورس نہیں ہوتا اس کا، یہ صلاحیت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، یہ کوالٹی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ میں اپنے قوم کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، جوانوں تم کہتے ہو لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ کے نام پر حاضر ہیں، کہاں حاضر ہو؟ مسجد میں تو حاضر نہیں، نماز میں تو حاضر نہیں ہوں، دین کے کاموں میں تو حاضر نہیں ہوں، کہاں ہے تمہاری حاضری؟ آج دنیا کے اندر دیکھ لیجئے لوگ جب ہماری نگاہوں کے سامنے سروے کر کے ہمارے جوانوں کی ڈیٹیل پہنچاتے ہیں، شرم سے سر جھک جاتا ہے ہمارا۔ سوشل میڈیا پر جتنا گناہ ہماری قوم کے جوان کر رہے ہیں دوسرے نہیں کر رہے ہیں۔ شراب کے ٹھیکے پر جا کے دیکھ لیجئے، رات کے 3 بجے ہماری قوم کے 17-18 سال کے جوان بیٹھے ہیں، دیکھ لیجئے زنا کے میدان میں ہمارے جوانوں کی کارکردگی کیا ہے، رات کے 3 بجے غیر محرم لڑکیوں سے فون پر بات کر رہی ہیں۔ ہمارے علماء جلسے اور محفلوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں تو جوان کہہ دیتے ہیں حضرت کیا کریں، ہمیں تو نشہ لگ گیا ہے، وہ چھوٹتا ہی نہیں، تمہیں دنیا کا نشہ لگا چھوٹتا نہیں۔ ارے حضور کی محبت اگر تمہارے دل میں سچی ہوتی تو دنیا کا ہر نشہ چھوٹ جاتا، اس لیے کہ جنہوں نے حضور سے محبت کی انہوں نے گندی عادت نہیں، وقت پڑنے پر دنیا بھی چھوڑی ہے حضور کے لیے، دنیا بھی چھوڑی ہے حضور کے لیے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے، حضور سے محبت پھر بھی مسجدیں خالی ہیں، حضور سے محبت پھر بھی مامات ہو رہے ہیں، حضور سے محبت پھر بھی طلاقیں ہو رہی ہیں، حضور سے محبت پھر بھی ماحول بگڑا ہوا ہے، حضور سے محبت پھر بھی جوان بیٹیوں کی عزت اور آبرو سلامت نہیں، حضور سے محبت پھر بھی معاشرہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہرگز نہیں۔ حضور سے محبت کا ہرگز یہ تقاضا نہیں ہے، حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حالات بدلیں، ہم ایک غلط عادت کو نہیں چھوڑ رہے۔ آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں ایک نام ایسا بھی ہماری نگاہوں کے سامنے جنہوں نے حضور کی محبت میں عادت نہیں چھوڑی گندی، معاذ اللہ انہوں نے حضور کی محبت میں دنیا چھوڑی ہے، دنیا جسے حضرت حنظلہ کے نام سے جانتے ہیں۔ کون؟ حنظلہ، جنگ احد کا موقع ہے، حضرت حنظلہ کی شادی کی رات ہے۔ کب کی؟ آپ ٹھنڈے پڑ گئے میرا خیال ہے، بول رہے ہیں میرے ساتھ، کون سی رات ہے؟ شادی کی رات۔ کانوں میں آواز آئی اللہ کے محبوب پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، دشمن آنے والے ہیں مدینے پہ حملے کے لیے۔ حضرت حنظلہ شادی کی رات بیوی کے پاس ہے، پھولوں کی سیج پر ہے، لیکن جیسے ہی رسول اللہ کی آواز کانوں میں آئی ہے بیوی سے کہتے ہیں میری بیوی مجھے تجھ سے تو محبت ہے مگر اس کائنات میں ایک ذات ایسی بھی ہے کہ ان سے زیادہ محبت کسی کو نہیں، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اے میری بیوی اگر میں زندہ رہا تو میں نے تم سے نکاح کیا ہے، سارے حقوق زندگی بھر ادا کروں گا، اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اللہ تمہیں قیامت کے دن
شہید کی بیوی ہونے کا مقام عطا فرمائے گا. گئے جا کے صحابہ کی صف میں لگ گئے, دشمنان اسلام سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. صحابہ نے بعد میں آ کے کہا یا رسول اللہ ہمیں لاش بہت تاخیر سے ملی مگر جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہی ہے, حالانکہ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا ہے, کفن نہیں پہنایا جاتا ہے, وہ جس حال میں شہید ہوتی ہے اسی میں دفن کیا جاتا ہے, مگر حنظلہ کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا بیوی کے پاس سے آئے تھے اسی لیے فرشتوں نے جنت کے پانی سے حنظلہ کو غسل دیا. حضور کے غلام ذرا حضور کے لیے آمادہ تو ہو, حضور کی محبت کے لیے میدان میں تو آئے, لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا. اسی لیے دنیا ہمارے کریکٹر کو دیکھ کر یہ جانچنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آج ہمارے سینوں میں کتنا اسلام باقی ہے, آج ہمارے سینوں میں کتنی غیرت باقی ہے, آج ہمارے سینوں میں کتنا عشق رسول باقی ہے. یاد رکھیے گا ہماری زندگی کا انداز یہ بتا نہیں رہا ہے کہ ہم سچے اور پکے عاشق رسول ہیں. کون سا گناہ ایسا ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہوتا؟ کیا شراب ہمارے یہاں نہیں, جوا ہمارے یہاں نہیں, کیا سکہ ہمارے یہاں نہیں, کیا سود ہمارے یہاں نہیں, کیا غیبت ہمارے یہاں نہیں, کیا ایک دوسرے کے ساتھ گندی سیاست کر کے ایک دوسرے مسلمان کو نیچا دکھانا ہمارے یہاں نہیں؟ یہ ساری چیزیں آج قوم مسلم میں پائی جا رہی ہے. اور اس کے بعد آپ جا کے علماء سے بزرگوں سے کہتے ہیں حضرت نہ جانے کیا بات ہے, پریشانی کا دور ہمارے سر سے ٹلتا ہی نہیں ہے. یاد رکھیے گا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئی تو قوت پروردگار اپنی. آپ زمانہ بدل لیجئے, حالات نہیں بدلیں گے جب تک کہ آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے. اپنے آپ کو بدلیے, اپنے انداز کو بدلیے, اپنے تیور کو بدلیے, اپنی زندگی کو بدلیے. یاد رکھیے گا لڑنے کا مزاج مت بنائیے, ایک ہو جائیے, نیک ہو جائیے, متحد بن جائیں, منظم بن جائیں. اور جس دن ایک بن گئے دنیا میں جو لوگ خواب دیکھ رہے ہیں پیروں کے نیچے مسل دینے کا, پیروں کے نیچے. بدر کی سرزمین پر جب مارکا ہوا تو ابو جہل شراب کے مٹکے لایا, ناچنے والی عورتیں لایا, باضابطہ اونٹ لایا. لوگوں نے کہا اتنا سامان ان کمزور مسلمانوں کے لیے, 313 کے لیے اتنی تیاری؟ کہاں تھوڑی دیر میں انہیں پیروں کے نیچے مسل دیا جائے گا اور اس کے بعد ناچنے والی عورتیں بھی مجرا کریں گی, شراب و شباب کا دور ہوگا, اونٹ ذبح کیے جائیں گے, جشن کا ماحول ہوگا. اس انداز میں چلے تھے مگر انہیں کیا معلوم تھا, ان ظالموں کو کیا علم تھا, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک کی ہے, تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. آئے تھے مٹانے کے لیے مگر دنیا نے دیکھا اسی سرزمین پر ابو جہل ذلت کے ساتھ مارا گیا. نہ ابو جہل زندہ ہے, نہ اس کا مشن زندہ ہے, نہ اس کی فکر زندہ ہے, مگر حضور کی شان کی ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں ابو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی, جو کتے حضور کے لیے بھونک رہے تھے موجودہ دور میں, جنہوں نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی, وہ یہ سوچ رہے تھے ہمارے دبا دینے سے ذکر ختم ہو جائے گا, ہماری برائی کرنے سے. وہ ہے نا نرسنگ آنند, اس نے کہا میں محمد کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں. ہم نے کہا کتے چل بتا دے حقیقت, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تو حقیقت بتا. جس کو حضور کی حقیقت پتہ چلے گی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا. بتا حقیقت حضور کی. ویسے تو میرے نبی نے فرمایا میری حقیقت میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے, اور تو حقیقت بتانا چاہتا ہے تو حقیقت ہی بتانا, جھوٹ نہ بولنا. رسول اللہ کی حقیقت یہ ہے جو جانتا گیا ہے وہ قدموں سے لپٹتا گیا ہے, جو آتا گیا ہے غلام بنتا گیا ہے. ان کی شان یہ ہے منگتا تو ہے منگتا کوئی, شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیج دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. میرے نبی کی شان
حضور کی شان میں گستاخی ہوئی، لوگوں کے دل میں بے چینی ہوئی۔ میں نے کہا گھبرائیے مت، حضور کی شان میں یہ جو گستاخی کرنے والے ہیں ان کو پکڑ کے لے جائیے اور ذرا ان کا ڈی این اے کرا دیجیے۔ یہ جو حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں انہیں لے جائیے پکڑ کر اور ذرا ان کا ڈی این اے کرا دیجیے۔ جب ان کا ڈی این اے کرائیں گے تو پتہ چل جائے گا یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں۔ ان کا ڈی این اے کرائیے، ان کا ڈی این اے کرائیے، یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، میرے محبوب جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے وہ تو حرامی ہے، اس کے تو باپ کا پتہ نہیں۔ ہم نے کہا اے ظالموں، تمہارے بھونکنے سے پہلے پردہ پڑا ہوا تھا تمہارے اس جرم کا، جب تک تم بھونکے نہیں تھے پردہ پڑا ہوا تھا کہ تم حرامی ہو یا حلالی ہو۔ تم نے بھونک کر خود اس بات کا ثبوت دے دیا، لوگوں حلالی نہ سمجھنا، میں تو حرامی ہوں۔ جب تک بولے نہیں تھے دنیا نہیں جانتی کہ تم حرامی ہو، لیکن جب تم نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کر دی تو تم نے اپنا انٹروڈکشن خود ہی کرا دیا۔ اے لوگوں مجھے حلالی نہ سمجھنا اس لیے کہ میں حرامی ہو۔ ہم نہیں کہتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے وہ تو حرامی ہے۔ حلالی کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک دشمنوں نے مل کر یہ کوشش کی حضور کا ذکر ختم کر دیا جائے، مگر یاد رکھنا میرے رسول کی عزت کو، میرے رسول کی شان کو اس منبر پہ بیٹھنے والے مولویوں نے نہیں، مولا نے بڑھایا ہے۔ حضور کی شان مولویوں نے نہیں بڑھائی، مولا نے میرے رسول کی عظمت کو بڑھایا ہے۔ اسی لیے پوری دنیا کے سامنے ہم ببانگے توحل کہتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں، بنے دو جہاں۔ یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمائے جہاں تمہارے لیے، اٹھے گی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں بھون، بھون میں دلہن، سزائے مہن پھر ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ سبب و چلے کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے، کہ دن ہو پھلے، لباس پھلے، ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ حضور کے غلام بن کے دیکھیے میری قوم کے جوانوں، اپنے سینے میں عشق رسول پیدا کرو، حضور کی غلامی پیدا کرو، محبت رسول کا جذبہ پیدا کرو، ایک ہو جائیں، نیک ہو جائیں، متحد بن جائیں۔ یاد رکھیے گا لڑنے کا مزاج پیدا مت کیجیے۔ موجودہ دور کا تقاضا، موجودہ دور کے حالات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج میری قوم کے جوان متاثر ہیں دنیا کے شباب و شراب سے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، تھوڑی سی دیر میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، تھوڑے سے زمانے پہلے کی بات ہے۔ اگر آپ کا مائنڈ حاضر ہے، ایک مہینے کے لیے 1 GB ڈیٹا دیا جاتا تھا ہمیں انٹرنیٹ، 1 مہینے کے لیے، اور وہ چلتا تھا۔ کتنے لوگوں کا تو اس میں سے بھی بچ جاتا تھا اور مہینہ مکمل ہو جاتا تھا۔ دراصل اسلام کے دشمنوں نے ہمیں 15 سال تک لگاتار ٹارگیٹ کیا کہ انہیں مٹا دیا جائے، نہ مٹا سکے، تو اب مٹانے کا انداز بدلا اور ہمیں شراب و شباب میں الجھا دیا گیا۔ پہلے 1 GB ڈیٹا دیا، کہا نہیں اس سے نہیں بگڑیں گے یہ۔ آج موجودہ دور میں روزانہ، کل 1 مہینے میں 1 GB، آج روزانہ 2 سے 3 GB ڈیٹا میری قوم کے جوانوں کو دیا جاتا ہے۔ تمام عیاشی کی ویب سائٹس ہمارے جوانوں کے لیے کھول دی گئی، کرو عیاشی سوشل میڈیا پر، دیکھو زنا کے مناظر۔ یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، خدا نے تمہیں عیاشی دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا، تمہاری آنکھوں میں نور عیاشی دیکھنے کے لیے نہیں ہے، خدا نے تمہاری آنکھوں میں نور گنبد خضرا دیکھنے کے لیے دیا ہے، کعبے کا نور دیکھنے کے لیے دیا
ہے. اسی لیے ہم پکار کے کہتے ہیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے. ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. غلام بنو غلام حضور کے. دنیا نے کیا کیا؟ ہمیں عیاشیوں کی دہلیز پر لا کر کھڑا کر دیا اور ہماری قوم کے جوان یہ سمجھ نہیں پائے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جوان اس انٹرنیٹ کی عیاشی میں ڈوبے ہوئے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی جوانی کو کھو چکے ہیں, ڈاکٹروں کی دہلیز پر پڑے ہوئے ہیں. یہ رات کا اندھیرا تمہیں تمہاری جوانی کو برباد کرنے کی طرف بلا رہا ہے. یاد رکھنا خدا نے تمہیں عیاشیوں کے لیے پیدا نہیں کیا. میری قوم کے جوانوں, ایک آخری بات آپ کو بتاؤں. میرے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں روم کی سرزمین ہے. بس ایک آخری بات, روم کی سرزمین, 3 جوان ہیں. تمہیں جوانی اللہ نے دی ہے, دیکھو جوانی کیسے ہوتی ہے. روم کی سرزمین ہے, 3 جوان ہیں. عیسائیوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر لے جانے کے بعد ایک عیسائی بادشاہ کے پاس پہنچا دیا. اس کے دربار میں لے جا کے کھڑا کیا. اس نے کہا اسلام چھوڑ دو, عیسائی بن جاؤ. اسلام چھوڑو, عیسائی بن جاؤ ورنہ جان جائے گی. مسلمان جوانوں نے کہا تھا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. جان جاتی ہے تو جاتی رہے مگر ہاتھوں سے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بہت سمجھایا, ان جوانوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی. پھر اس بادشاہ نے کہا زیتون کا تیل لا کے کڑھائی میں جلایا جائے اور جب وہ بالکل لال اور سرخ ہو جائے تب لے جا کے اس ایک ایک کر کے جوانوں کو زیتون کے جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے. زیتون کا تیل لایا گیا, کڑھائی رکھی گئی, بھرے مجمع کے سامنے زیتون کا تیل گرم کیا گیا, بڑے بھائی کو ڈال دیا گیا. لیکن 2 بھائی خوشی کے ساتھ سلامت کھڑے ہیں, گھبرا نہیں رہے ہیں, قدم نہیں ڈگمگا رہے. کیوں؟ وہ جانتے تھے جان دے دی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. 2 بھائیوں کو ڈال دیا لیکن اس کے باوجود بھی چہرے پہ شکن نہیں آئی. بس ایک آخری 18-20 سال کا جوان باقی ہے. اس کو بھی جب ڈالا جا رہا تھا وزیر نے کہا حضور یہ جوان بالکل نوجوان ہے, زیادہ دین کے بارے میں جانتا نہیں ہے, اس جوان کو میرے حوالے کر دیں. تھوڑے ہی دنوں میں اس کا ایمان چھین لیا جائے گا اور اس کو عیسائی بنا دیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی, اس وزیر کے حوالے کر دیا. اس نے لے جا کے اپنے گھر پہ روم میں بند کر دیا. اپنی خوبصورت بیٹی کو بلایا اور کہا بیٹی آج سے تیری ذمہ داری یہ ہے پوری تیاری کے بعد اس کے روم میں جا کے اس کے ایمان کو خراب کر دینا. دراصل اسلام کے دشمنوں کی ہر زمانے میں یہ کوشش رہی کہ انہوں نے ہمارے جوانوں کے سامنے شراب و شباب پیش کیا تاکہ میری قوم کے جوان یہ بھول جائیں کہ ہم نے کلمہ محمد عربی کا پڑھا ہے. شراب و شباب ہر زمانے میں پیش کیا گیا. اس لڑکے کے سامنے رات کے اندھیرے میں اس لڑکی کو بھیجا گیا. جب لڑکی بھیج دی گئی پوری رات بیٹھی رہی انتظار کرتے کہ وہ لڑکا ایک نظر دیکھ لے. جوانوں سنو یہ تمہاری تاریخ ہے. پوری رات وہ لڑکی بیٹھی رہی مگر اس جوان نے ایک نظر اٹھا کے اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھا. ایک نظر. جوانوں محسوس کرو تمہاری جوانی عیاشیوں کے لیے نہیں ہے, جوانی نعمت ہے, نعمت. میری نبی میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکے گا جب تک کہ خدا کی بارگاہ میں یہ سوال کا جواب نہ دے دے ہم نے جوانی دی تھی, جوانی کہاں گزاری اور کیسے گزاری. میری قوم کے جوانوں, جوان ہر قوم کے سرمایہ ہوتے ہیں, جوان ہر قوم کی دولت ہوتے ہیں, جوان ہر قوم کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں. اپنی جوانی کو شراب و شباب میں ڈبونے کی ضرورت نہیں ہے. آؤ آج کی تاریخ میں مدینے والے مصطفیٰ سے عہد وفا کرو. یا رسول اللہ ہم جام پیئیں گے تو شراب کے نہیں, آپ کی محبت کے جام پیئیں گے, آپ کی غلامی کے جام پیئیں گے, آپ کی نسبت کے جام پیئیں گے. اللہ اکبر. امام اہل سنت فرماتے ہیں 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن 15 20 25 30 35 40 دن 40 راتیں
کتنے بولیے سر 40 دن 40 راتیں ہو گئی اس لڑکی کو آتے جاتے ہوئے کہ لڑکا ایک نظر میری طرف دیکھ لے اور جب دیکھ لے گا متاثر ہو جائے گا، لیکن 40 دن گزر گئے 40 راتیں اس نوجوان نے ایک نظر بھی اس لڑکی کی طرف دیکھا نہیں جو آئی تھی اسلام سے دور کرنے کے لیے۔ 40 دن کے اندر وہ خود اسلام سے متاثر ہو گئی، خود اسلام کی شہدہ بن گئی، خود دل سے کلمہ پڑھ چکی ہے، اللہ اکبر۔ جب 40 راتیں گزر گئی ہے اس نے جوان سے کہا اے جوان ذرا یہ تو بتا ایسا کون سا حسن تیری نگاہوں میں جمع ہے جو تو نے آج تک میرے حسن کو ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس وقت اس جوان نے اپنے انداز میں کہا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے، جس نے یار کے طلبے کا جلوہ دیکھا ہو وہ دنیا کے حسن سے متاثر کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی نے کہا میں آئی تو تھی تجھے دین بدلوانے کے لیے لیکن اب دیر نہ کر کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان کر۔ یہ کسی اور کا انداز نہیں، یہ میری قوم کے جوانوں کا انداز تھا۔ مسلمانوں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت کو بدلنے کا۔ یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، ملک ہندوستان کی سرزمین اس وقت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے میری قوم کے جوان اب میدان میں آ جائیں، اب فیلڈ میں آ جائیں، اب اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، کام کرنے لگیں، ملت کی قیادت کریں، آنے والی نسل کے لیے کوشش کریں اور محنت کریں۔ یاد رکھنا آپ چلے جائیں گے میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن کچھ ایسا کر کے جائیے آنے والی نسل کے لیے کہ آپ کا نام زندہ رہے، آپ کا مشن زندہ رہے اور قبر میں آپ کی روح کو ثواب پہنچتا رہے۔ یاد رکھیے گا آج میری قوم کے اندر بہت ساری کمیٹیاں ہیں، یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے، جلسے کی کمیٹی، جلوس کی کمیٹی، عرس کی کمیٹی، قوالی کی کمیٹی، چادر کی کمیٹی، مگر افسوس کہ میری قوم میں نوجوانوں میں ایجوکیشن کمیٹی نہیں ہے۔ ہر چیز کی کمیٹی ہے، جلسے کی، جلوس کی، شادی کی، بیاہ کی، عرس کی، قوالی کی، دنیا بھر کی کمیٹیاں ہیں، نہیں ہیں تو ایجوکیشن کمیٹی نہیں ہے۔ آؤ میری قوم کے جوانوں آج اس محفل سے اس جلسے سے یہ عہد کر کے جاؤ اب ہماری اگلی جو کمیٹی بنے گی وہ ایجوکیشن کمیٹی بنے گی اور ایجوکیشن کمیٹی بننے کے بعد ہمارا پہلا ٹارگیٹ کیا ہوگا؟ ہمارے علاقے میں ہماری بیٹیوں کے لیے پردے والا ایک کالج قائم کرنا ہے۔ آپ کو یاد نہیں؟ کئی لاکھ، ہزار نہیں، کئی لاکھ ہماری بیٹیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ لائیو پروگرام چل رہا، بہت زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا اس حوالے سے، کئی لاکھ بیٹیاں ہماری غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادی کر چکی ہیں، کئی لاکھ ہماری بیٹیوں کا ایمان خراب کیا جا چکا ہے، کئی لاکھ ہماری بیٹیوں کو ٹارگیٹ کیا گیا، لیکن اور یہ ٹارگیٹ ہوئی کہاں سے؟ کالج سے، دوستی کے نام پر، محبت کے نام پر، سلیبس کے نام پر، کیفے میں چائے پینے کے نام پر۔ یاد رکھیے تھوڑے سے دن پہلے غالباً 1 سال گزر گیا، کرناٹک میں ایک الیکشن کا رخ موڑنے کے لیے ناٹک ہوا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کرناٹک کا ناٹک، اور وہ کرناٹک کا ناٹک یہ تھا کہ ہماری بہن مسکان کو کالج سے باہر بٹھا دیا گیا۔ یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد ہے؟ اور کیا کہا گیا؟ حجاب لگانا، اندر نہیں جانے دیا جائے۔ ہماری بیٹی بیٹھی رہی، تب جا کے اپنی قوم کے ٹھیکیداروں کو حیا آئی۔ مائک تھوڑی سی آواز کھینچ رہا، ہماری قوم کے ٹھیکیداروں کو حیا آئی کہ ہم نے اس حوالے سے غور کیوں نہیں کیا؟ ہمارے پاس کمی ہے کسی چیز کی؟ بس آخری بات کہہ رہا ہوں آپ سے، کمی ہے ہمارے پاس؟
میری قوم کے لوگ محرم کی شربت میں جتنی شکر ملا کے پلا دیتے ہیں، یزیدیوں کے پاس اتنا خزانہ نہیں ہے۔ اگر میری قوم کے لوگ ایک بار کھڑے ہو جائیں، ایک بار کھڑے ہو جائیں، ایک سال جلسے کم ہو، عرس کم ہو، لنگر کم ہو، ختم شریف کم ہو، عرس کم ہو، چادر کم ہو جائے، کام سارے ہو، لیکن ذرا کمی کر لی جائے اور ان کا پیسہ قوم مسلم کی حلال کمائی کا، خون پسینے کی کمائی کا پیسہ ایک سال میری قوم جمع کر لے تو آنے والی سال میں بھاگل پور کے علاقے میں اللہ کی عزت کی قسم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی نسبت سے حضرت خدیجہ اسلامی انٹر کالج قائم ہوگا۔ ایک سال بہت لمبا پروجیکٹ نہیں ہے، اور یہ مت سوچئے کیسے ہوگا، قدم اٹھانا تمہارا کام ہے، پورا کر دینا اللہ کی رحمت کا کام ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ دیکھ لیجئے بڑی بڑی یونیورسٹی، دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی جانتے ہو کس نے بنائی؟ دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی کی شکل میں ایک جوان لڑکی، دنیا جسے فاطمہ الفہری کے نام سے جانتی ہے، وہ فاطمہ الفہری، اس کے پاس بہت ساری دولت تھی، ذہن میں خیال آیا یہ دولت میرے دادا کے پاس تھی، پوری زندگی سنبھال کے رکھتے رہے، لیکن جب موت کا وقت آیا تو وہ ساری دولت میرے والد کے پاس آئی، اور اس کے بعد پوری زندگی میرے والد سنبھال کے رکھتے رہے، ان کے مر جانے کے بعد یہ دولت میرے پاس آئی، عنقریب موت کا فرشتہ میرے دروازے پہ دستک دے گا، یہ دولت بڑی بچانی ہے، اس لیے مجھے بڑا نہیں چھوڑنا ہے کہ میرے بعد دنیا کے لوگ عیاشی کریں۔ اس لیے فاطمہ الفہری نے تونس فاس کی سرزمین پر جامعہ قربیین کے نام سے ایک عظیم یونیورسٹی بنائی جو آج بھی قائم ہے، دنیا بھر کے لوگ وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کوشش کیجئے، آپ صرف ایک جلسے کے ذریعے ماحول نہیں بدل سکتے، ایک جلسے کے ذریعے انقلاب نہیں آ سکتا، ایک جلسے کے ذریعے نسل نہیں بدلے گی، صرف ایک جلسے کے ذریعے مزاج نہیں بدلے گا، صرف ایک جلسے کے ذریعے میری قوم کی بیٹیوں کی عزت و آبرو نہیں بچے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم غیروں کے دروازے پہ علم کی بھیک مانگنے کیوں جائیں جبکہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے۔ آؤ مل کر عہد کریں ہماری بیٹیاں علم کی بھیک کسی غیر کے دروازے پہ نہیں، انشاءاللہ ہمارے اپنے کالج میں پڑھے گی، جہاں بی اے اور بی ایڈ کر کے نکلے گی وہیں حجاب کے ساتھ کنیز فاطمہ بن کے بھی نکلے گی۔ مشکل کام ہے یہ، بتائیے آپ مجھے، مشکل کام ہے، آسان کام ہے؟ یہ ایک سال کا پروجیکٹ بھی نہیں ہے، ایک سال کا بھی پروجیکٹ نہیں ہے، اتنا چھوٹا کام ہے یہ، اس لیے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ قوم کی ضرورت ہے، یہ دنیا کی ضرورت ہے، ہماری بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ جس دن آپ ایجوکیشن پہ کھڑے ہو جائیں گے، یقین جاننا ضروری نہیں صرف بہار اور بھاگلپور، ملک کے کونے کونے میں لوگ ایجوکیشن کی ضرورت کو محسوس کر رہی ہے، ملک کے کونے کونے سے لوگ آپ کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کا سپورٹ کریں گے، آپ کی حمایت کریں گے، اور آپ دیکھ لینا بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ ہمارے بریلی شریف کے علاقے میں ایک مولانا حضرت مولانا راشد رضا مرکزی صاحب، نام سنا آپ نے؟ نہیں سنا؟ جانتے ہیں آپ؟ کتنے لوگ جانتے ہیں مولانا راشد رضا مرکزی صاحب؟ انہوں نے یہی خواب دیکھا میری بیٹیاں آج مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے دروازے پہ علم کی بھیک مانگ رہی ہے، مجھے کھڑا ہونا ہے اور اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ کئی کروڑ کی زمین اس بندے نے خریدی، اور آپ جانتے ہو 24 گھنٹے اس نے ملک کے کونے کونے میں بھیک مانگی۔ اللہ کی عزت کی قسم آج وہ سارے پیسے بھی ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، کسی نے 10 دیے، کسی نے 20 دیے، کسی نے 50 دیے، کسی نے 100 دیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کھڑے ہونے کی کوشش کیجئے، ایک انسان شروعات کرتا ہے مگر کام اچھا ہو اور اگر خلوص ہوتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں کو ادھر پھیر دیتا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آپ کے ہاں جامعہ شہبازیہ موجود ہے، حضرت شہباز محمد بھاگلپوری علیہ رحمہ کا ادارہ، آپ نے اپنی نگرانی میں ایک جو ہے روم سے پڑھانا شروع کیا تھا، ایک درخت کے نیچے سے پڑھانا شروع کیا تھا،
काम शुरू करने वाली एक ذات ہوتی ہے، لیکن جب نیت میں خلوص ہوتا ہے تو اللہ اسے اتنا بلند کر دیتا ہے، ملک کے کونے کونے میں لوگ اسے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ جامعہ اشرفیہ مبارک کو حضور حافظ ملت نے قائم فرمایا، تنہا ایک ذات، مگر آج دیکھ لو پوری دنیا کے اندر جامعہ اشرفیہ کے فارغین پائے جاتے ہیں، ملک کے کونے کونے میں بڑے بڑے ادارے الحمدللہ موجود ہیں۔ شروعات کرنے والا ایک شخص تھا، لیکن نیت میں خلوص تھی تو اللہ نے اسے عزت بھی دی، کامیابی بھی دی۔ اس لیے کوشش کیجئے، جلسے بھی ہو، جلوس بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ ملت کا درد اپنے سینے میں رکھے۔ آنے والی نسل کے لیے ایک ایسا کالج ضرور بنا کے جائیے کہ ہماری بیٹیاں کسی غیر کے دروازے پہ رسوا نہ ہو، ذلیل نہ ہو، ان کی عزت کو تار تار نہ کیا جائے۔ اور کوشش کیجئے شادیاں سستی کیجئے تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ کیا؟ شادیاں سستی کیجئے تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج شادیاں مہنگی ہو گئی ہیں، اسی لیے زنا ہمارے سماج میں عام ہو گیا ہے۔ شادیاں سستی کیجئے، سستی کیجئے۔ اللہ کے محبوب سے زیادہ مالدار اس کائنات میں کون ہے؟ ان کی مالداری کے بارے میں تو میرے امام سے پوچھو۔ وقت کا امام کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ مگر پھر بھی مصطفیٰ جان رحمت نے خاتون جنت کا مسجد میں بیٹھ کر سادہ نکاح کیا، اس لیے کہ میرے نبی کو امت کے غریبوں کا خیال تھا۔ یاد رکھیے گا، جتنی جلدی ہو سکے اپنی جوان اولاد کا نکاح کیجئے، شادی کیجئے تاکہ ان کا ایمان محفوظ ہو جائے، برائیوں کے راستے سے بچ جائے۔ اور میں کہتا ہوں جوانوں، آؤ مل کر آج کی تاریخ میں عہد وفا کرو۔ ہم جئیں گے تو حضور کے نام پر، مریں گے تو حضور کے نام پر، اور پوری دنیا سے کہیں گے خدا نے ہمیں حضور کی غلامی کے لیے بھیجا ہے۔ لوگ حیران و پریشان ہیں زندگی کے بارے میں۔ بریلی شریف سے حضور تاج الشریعہ نے فرمایا زندگی کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نا سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ میرے امام سے پوچھا گیا دل بتا دیجئے، آج تو ہمارے دلوں میں کسی لڑکی کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، ہم اسے دل کہہ رہے ہیں۔ میرے امام سے کہا دل کی ڈیفینیشن بتائیے، دل کیا ہے، دل کسے کہتے ہیں؟ میرے امام نے کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا جان دل ہوش و خیال سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ کوشش کیجئے زندگی میں کبھی چاپلوسی نہ کریں۔ دنیا یہ کوشش میں لگی ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والے چاپلوسی کریں۔ خدا نے ہمیں چاپلوسی کے لیے نہیں قیادت کے لیے پیدا کیا۔ چاپلوسی مت کیجئے، جن کی چاپلوسی کرتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں یہ بہت گھٹیا شخص ہے۔ چاپلوسی مت کیجئے۔ میرے امام سے کہا، امام اہل سنت سے، آپ بھی نانپارہ کے نواب کی تعریف کر دیجئے۔ نانپارہ میں ایک نواب ہے جو لوگ اس کی تعریف میں قصیدے لکھتے ہیں، جو قصیدے لکھتے ہیں اسے انعام دیا جاتا ہے۔ اللہ نے تو آپ کو زور قلم عطا فرمایا ہے، آپ جدھر قلم اٹھاتے ہیں تو آپ کی شان یہ ہوتی ہے ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم سنت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں۔ امام احمد رضا نانپارہ کے نواب کی تعریف کر دیں، انعام ملے گا۔ جلال میں آگے فرمایا احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا، اور پکار کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ سہا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لجے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، خدا خدا کا یہی ہے پر نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کرو مدھے اہل تو بل رضا
اور اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، غلامی نہیں کی جائے گی، چاپلوسی نہیں کی جائے گی، ہم حق والے ہیں، ہم سچ والے ہیں، صداقت والے ہیں، اس لیے کسی کی غلامی نہیں کریں گے۔ مجھے یاد آتا ہے بغداد معلیٰ کی سرزمین پر ایک بارگاہ ہے، جو جاتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ میرا یہ آخری جملہ نوٹ کیجئے گا، ہماری تاریخ میں، آخری جملہ دے رہا ہوں، ہماری تاریخ میں الحمدللہ ایک بھی بزدل نہیں ہے۔ ہماری پوری تاریخ اسلام میں ایک شخصیت بھی بزدل نہیں ہے۔ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر ایک بارگاہ ہے، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، اور امام موسیٰ کاظم خلیفہ وقت کے دربار میں بلایا گیا۔ حسد کرتے تھے خلیفہ کہ یہ آل رسول ان کی بڑی اہمیت اور عزت ہوتی ہے، لوگ ہمیں اتنا کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا کسی کے کوشش کرنے سے عزت نہیں ملتی ہے، عزت کا دار و مدار اللہ کی رحمت پر ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کسی سمجھدار انسان نے کہا نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کوشش بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے، فلاں شخص کو اتنی عزت مل رہی ہے، ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ اسی بنیاد پر حسد ہوتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم سے حسد کیا گیا، بھرے دربار میں بلایا مذاق بنانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، اور کہا جب آپ آئے عالی شان جوتے پہن کر، عالی شان جوتے پہن کر بھرے دربار میں جب آئے تو کہا دیکھو یہ آئے ہیں، ذرا سارے لوگ پورا مجمع دیکھ لے، یہ آئے ہیں عالی شان جوتے پہن کر آئے ہیں، کوئی عاجزی نام کی چیز نہیں ہے۔ امام موسیٰ کاظم نے اس بھرے مجمع میں دیور میں کہا تھا او ظالم، ہم مصطفیٰ کی اولاد عالی شان جوتے اپنے پیروں میں اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشانی دیکھو، ہم عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تم اس قابل ہو کہ جوتے دیکھو، اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشانی دیکھو۔ یہ کسی اور کی نہیں، مصطفیٰ کے غلاموں کے تیور تھے، عاشقوں کے تیور تھے۔ جس دن سچے عاشق بن جاؤ گے، مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ گے، زمانے کے امام بن جاؤ گے۔ تم نے دیکھا نہیں جو سچا غلام بنا ہے، اللہ نے اس کے قدموں کو کعبے کی چھت سے اوپر کر دیا ہے۔ جس بلال کو حضور کی محبت میں مارا گیا، زندگی میں ایک دن ایسا بھی آیا کعبے کی چھت نیچے ہے، بلال کے قدم اوپر ہے۔ تم حضور کے غلام بن کر تو دیکھو، جب حضور کی محبت میں ناموس رسالت کے مسئلے پر دنیا سے کوئی مرتا ہے، مر کے جاتا ہے، دنیا پکار کے کہتی ہے عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا دھوم کے نکلے، اور جب قبر میں جاتا ہے دنیا پکار کے کہتی ہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور جب قیامت کا میدان ہوگا تو ہمارا حال یہ ہوگا، حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ ڈاکٹر اقبال نے چلتے چلتے حضور کی شان بیان کرتے ہوئے کہا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دست میں دامن کہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے،
اور پوشیدہ مسلمانوں کے ایمان میں ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے صحبت پر خطا ہوئی ہو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے ہم جب تک دنیا میں رہیں حضور کے غلام بن کر اور جب دنیا سے جائیں تو اللہ ہم سب کو حضور کی غلامی میں موت نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ